بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اور امام بخاری کے بعد یاد رکھے، بعض لوگوں نے آج کے دور میں، بعض فتنہ پروروں نے یہ پراپیگنڈا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں امام بخاری شاید اہل سنت نہیں ہے، وہ کسی اور عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ بعض لوگوں نے ہمارے اہل سنت عوام میں لوگوں میں پیدا کیا۔ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، حضور کے بڑے محب گزرے۔ وہ جب بھی حضور کی شان پر کوئی حدیث لاتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں، اتنا ادب کرنے والے ہیں، حضور کی طرف اتنا جھکاؤ رکھنے والے ہیں کہ پھر وہ ایک حدیث لانے سے نہیں رجتے، ایک حدیث لانے سے نہیں رجتے، وہ بس نہیں کرتے، بلکہ متعدد طرق سے حضور کی شان پر کئی احادیث لاتے، آپ کی اسی شان کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ ابھی تو ایک میں حدیث شفاعت کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ یہ حدیث انہوں نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7072 جو آخری نمبر چلتا ہے آج کل، اس میں انہوں نے روایت کی حدیث شفاعت۔ پھر انہوں نے اسی حدیث شفاعت کو حدیث نمبر 6975 اس میں روایت کیا۔ پھر اسی حدیث شفاعت کو انہوں نے حدیث نمبر 4206 اس میں روایت کیا۔ پھر اسی حدیث شفاعت کو انہوں نے 6197 نمبر اس میں روایت کیا۔ پھر اسی حدیث شفاعت کو انہوں نے حدیث نمبر 4435 پر اس میں روایت کیا۔ پھر اسی حدیث شفاعت کو انہوں نے حدیث نمبر 3162 اس میں روایت کیا۔ پھر اسی حدیث شفاعت کو انہوں نے حدیث نمبر 3182 اس میں روایت کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث شفاعت کو امام بخاری نے کم از کم، یہ جو عرض کرنے لگا ہوں شفاعت کبریٰ، اس حدیث مبارک کو امام بخاری نے کم از کم 10 مرتبہ اپنی کتاب میں روایت کیا، 10 مرتبہ۔ آپ حدیث مبارک سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ ان کے شاگرد آگے، کچھ لوگ آگے، وہ کہنے لگے، اے انس بن مالک، آپ ہمیں وہ حدیث تو سنائیں، حدیث شفاعت، ذرا حدیث شفاعت کا بیان کریں جس کے حوالے میں نے پہلے آپ کو ذکر کر دیا، حدیث شفاعت آپ ہمیں وہ بیان کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنیے، شفاعت کا مقام بھی آپ کو سمجھ جائے گا، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قیامت کے دن سارے لوگ حضور کی خدمت میں وہ کہنے لگے، حضور نے حدیث بیان کیا ہے، حضور نے حدیث بیان کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ دریا کی موجوں کی طرح اضطراب میں ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، بے سکونی ہوگی۔ کون سے لوگ؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ۔ اس وقت روئے زمین پر کتنے ہیں؟ تقریباً 6.25 ارب روئے زمین پر انسان بس رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ ابھی 2023 ہے، حضور کی امت اور یہ عیسوی جو سن عیسوی، اس کو 2000 سال بیت چکے ہیں، 2000 سال، اور اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے کے لوگ آتے آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے آتے آ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب، کھربوں کی کھرب کو جمع دے دیں، اربوں کی اربوں کو جمع دے دیں، یعنی ان گنت بے شمار لوگ۔ وہ کہتے ہیں یہ بے سکونی ہے، ہم بے قرار ہیں، بے چین ہیں، کوئی شفاعت کرنے والا ڈھونڈے۔ یا میں 2-3 احادیث کو ملا کر مضمون بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کوئی شفاعت کرنے والا ڈھونڈے، کہیں گے چلو حضرت آدم
السلام سے کے پاس چلتے ہیں، ہمارے ابا جان ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے اے آدم، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی، آپ کو ہر چیز کا علم سکھا دیا، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں، یہ میرا منصب نہیں، ولیکنی تو نوحن، اس طرح کرو حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے روئے زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ساری اربوں خربوں بے شمار مخلوق ان کی خدمت میں حاضر ہوں گی، سارے انتظار کریں گے اے نوح آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ بھی یہی عرض کریں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں۔ اس طرح کرو ولیکن علیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گا، وہ تو خلیل الرحمان ہے، رب کے خلیل ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ساری مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی اور انہیں واسطہ دے گی، آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کرے۔ وہ بھی یہی عرض کریں گے، فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں۔ اس طرح کرو حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے انہیں تورات بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی کیا ہے اور بڑے مرتبے سے نوازا ہے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ خربوں کی خربوں مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائے گی، بتاؤ تو صحیح کیا رب کی رحمت قیامت کے دن اس وقت موجود نہیں ہوگی؟ کیوں مخلوق کو بھٹکایا جا رہا ہے؟ کبھی درے آدم پر بیچا جا رہا ہے، کبھی درے نوح پر بیچا جا رہا ہے، کبھی درے ابراہیم پر بیچا جا رہا ہے، کبھی درے موسیٰ پر بیچا جا رہا ہے، کیا رب وجود نہیں ہوگا؟ اس وقت تو اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ تو ذرا آج کس کی بادشاہت ہے، کس میں جرت ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کون رب کے حضور بولنے والا ہے؟ للہ الواحد القہار، فرمایا ہاں آج قیامت کے دن اس زبردست رب کی بادشاہت ہے، آج اسی کی بادشاہت ہے۔ تو کیا رب دیکھ نہیں رہے ہو، دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ اربوں خربوں انگنت مخلوق کس کی در پر جا رہی ہے، لیکن رب کو چھوڑ دکھانا چاہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی ذات بھی خاموش ہوگی، خاموش۔ پھرو در در پھرو، تمہیں اصل در پتا چلے، اصل در پتا چلے، سارے دروں کی اصل پتا چلے۔ ذرا در در پھرو اے مخلوق خدا، در در پھرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرے، فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں۔ اس طرح کرو عیسیٰ کے پاس جاؤ، در عیسیٰ پر جاؤ، در عیسیٰ پر آئیں گے، ان سے بھی یہی کہیں گے آپ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اے عیسیٰ آپ شفاعت کرتے، آپ شفاعت کرتے۔ وہ کہیں گے لست لہا، یہ میرا منصب ہے۔ ہاں اب میں جس جگہ تمہیں بھیجنے لگا وہ فائنل اتھارٹی ہے، ڈاکٹر صاحب، وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ اب جس در پر بھیجنے لگا وہ فائنل اتھارٹی ہے، وہ آخری در ہے، وہ سارے دروں کی جان ہے، در در کی جان ہے، وہ ایمان کی روح ہے، ایمان کا مرکز ہے، ایمان کی اصل ہے۔ رب بھی تک ہے، مخلوق کو دیکھ رہا ہے کہ مخلوق کیسے در در پر جا کر مصطفیٰ کے در پر آئے گی۔ کہا اے ساری مخلوق مصطفیٰ کے در پر چلے جاؤ، جو رب کے حبیب ہے ان کے در پر چلے جاؤ۔ حضور کے در پر ساری مخلوق حاضر ہو جائے گی، یا رسول اللہ ہماری حالت ذات پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ مصطفیٰ نے تو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دھتکارا، وہاں سے کسی کو ہادیات نہیں لٹایا جاتا، یہ کوئی حالی جملے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ سے اذن طلب کیا، مجھے اجازت مل گئی، رب نے مجھے ایسی حمد عطا کی، اپنی حمد کے ایسے دروازے کھولے کہ مخلوق میں سے کبھی کسی نے ایسی حمد نہیں کی۔ پھر میں رب کے حضور جھک گیا، سجدہ کیا، اللہ بہتر جانتے کتنا لمبا سجدہ ہوا، عرض پیش نہیں کی، عرض پیش نہیں کی، اے میرے رب
महलूक की शफात करता हूँ। ये अर्ज पेश नहीं की, पेश नहीं की। रब तो खुद समझता है, रब तो जानता है, रब को इल्म है। जो दर दर पर फिराया यही तो शान दिखानी थी, यही तो मकाम मुस्तफा दिखाना था। रब ने फरमाया ऐ मेरे मोहम्मद, या मोहम्मद इरफा रासक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे मुस्तफा सोनिया अपना सर मुबारक पे उठा। या मोहम्मद इरफा रासक, अपना सर मुबारक पे उठाएं। इरफा रासक वकुल तुस्मा युस्माना, ऐ सोनिया तो दस्त सही कहना की जाने, तुझे सुना जाएगा, सुना जाएगा तेरी बात, तू बोलते सही, अपने लब खोलते सही, अपने लब हिलाते सही, सोनिया तेरी बात सुनी जाएगी। वसाइल तू था, अभी मांगा नहीं, अभी मांगा नहीं। वसाइल तू था, सोनिया तू मांगते सही, तेनों अता किया जाएगा। वसाइल तू था, सोनिया तू मांगते सही, तेनों अता किया जाएगा। अभी शफात का लफ्ज बोला नहीं, वशफा तो शफा, सोनिया सानू बताए क्या जेरे दर दर तो महलूक फेरती आएंगे, काजे वास्ते फेरती आएंगे, किसे वास्ते फेरती आएंगे। वशफा तो शफा, मेरे मुस्तफा आप शफात तलब कीजिए, आपकी शफात कबूल होगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी दरे आदम हक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम हक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मकाम हक है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम हक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम हक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम हक है। मगर फरमाया सोनिया आज क़यामत के दिन जो इज्जत दिखाई जाएगी, मकाम दिखाया जाएगा, अजमत दिखाई जाएगी, वो किसी और की नहीं, वो मुस्तफा होगा, रब होगा, और सारी महलूक के सामने मुस्तफा की अजमत दिखा दी जाएगी। मेरे मुस्तफा का मकाम ऐसा है, शान ऐसी है, मंजिलत ऐसी है। आप लब तो खोले, आप सरे मुबारक तो उठाए, मांगे तो सही, शफात तो करे, आपकी शफात भी कबूल होगी, आपको अता भी किया जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। मेरे मुस्तफा को देखिए, हमारे लिए रोने का मकाम है। जब हुजूर सर उठाएंगे, हुजूर अर्ज़ करेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। हम गुनाहगार किधर भटके जा रहे हैं, हम गुनाहगार किधर जा रहे हैं। हुजूर की इतनी अज़मत, इतनी शान ज़ाहिर होगी, हुजूर क्या फरमाएंगे, क्या करेंगे, या रब मेरी उम्मत। ये हदीस के लफ्ज़ है, इसी हदीस के, या रब्बी उम्मती उम्मती। मेरे रब अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने घर वालों के लिए भी सवाल नहीं किया, अपने सहाबा के लिए भी सवाल नहीं किया, सबके लिए मांगा मेरी उम्मत, ऐ मेरे नाम मेरी उम्मत, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत पर करम फरमा दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब्बी मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे मुस्तफा इंतली फाहरिज मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल शईरतिन मिन ईमान। ऐ मेरे मुस्तफा चाहिए इन लोगों में से पहचाने जो जो जहन्नमी है, जिसके दिल में जो के बराबर भी ईमान है, उसे निकाल लाए। जो के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे निकाल लाए, उसे निकाल लें। हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा, निकाल लाऊंगा, फिर दूसरी बार सजदा रेज़ हो जाऊंगा, फिर रब की हम्द करूंगा, सजदा रेज़ हो जाऊंगा, फिर रब फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, मेरे सोनिया सर तो उठाएं, वो कुल मुस्माइलत, आप बोले तो सही आपको सुना जाएगा, वसल तुता आप मांगे तो सही आपको अता किया जाएगा, वशफा तो शफा आप शफात तो करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। रब जानता है मेरे मुस्तफा मेरे हुजूर क्यों गिरे हुए, क्यों सजदा रेज़ है। मुस्तफा सर उठाएंगे, सर अक़दस उठाएंगे, फिर अर्ज़ करेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती। ऐ मेरे मुस्तफा का दम छोड़ने
حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کلمہ کے ساتھ جڑ جاؤ، حضور کی اطاعت محبت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حضور پھر عرض کریں گے یا ربی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت۔ اللہ پھر فرمائے گا سونیا انطلق فاحرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او حدلت من ایمان، سونیا جائیے جس کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال دیں، اسے بھی نکال دیں۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی فضول۔ اسے بھی نکال لیں۔ حضور فرماتے میں پھر جاؤں گا، ان پر بھی نکال لاؤں گا، پھر رب کی حمد کروں گا، پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ کی طرف سے اسی طرح ندا ہوگی یا محمد ارفع راسک۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، بار بار رب یہی فرمائے گا جب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوگے رب کی طرف سے بھی بس نہیں ہونی۔ اور سنیے سنیے آگے، سونیا سر اٹھائیے وَقُلْ يُسْمَعْ لَكْ وَسَلْ تُوتَ وَشْفَةُ شَفَّا، سونیا سر اٹھائیے اپنا، آپ مانگے تو صحیح عطا کیا جائے گا، آپ بولیے تو صحیح سنا جائے گا، آپ شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور پھر فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، حضور امت کو نہیں بولیں گے، حضور ہمیں نہیں بولیں گے، حضور ہمیں نہیں بولیں گے، یا ربی امتی امتی۔ اللہ فرمائے گا انطلق فاحرج من کان فی قلبہ ادنی 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان، اے سونیا آپ جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر، اس سے بھی کم تر، اس سے بھی کم تر، 3 درجے کم تر، فرمایا رائی کے دانے سے 3 درجے کم تر، جس کے دل میں بھی ایمان ہے اسے بھی نکالنا ہے، اسے بھی نکالنے۔ بات ختم ہو رہی ہے، کمال ہو رہا ہے، انتہا ہو رہی ہے، حضور اس پر بھی بات نہیں کریں گے۔ چوتھی بار حدیث کے لفظ ہے حضور پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر آپ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، رائی کے دانے سے بھی کم تر کم تر کم تر۔ آپ اندازہ کریں ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، اللہ اللہ، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے کہ پھر امت پیچھے بچی ہوگی، حضور پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے اسی طرح ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُوتَ وَشْفَةُ شَفَّا، میں عرض کروں گا یا رب اب یہ مجھے اجازت دے دے کہ جس نے ایک بار کی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اسے بھی نکال دو۔ یا رب جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا میں اسے بھی نکال دوں، مجھے اس کی بھی اجازت دے دے۔ رب کی طرف سے تاب بھی منع نہیں ہوگا، منع نہیں ہوگا۔ رب نے کیا شان سے فرمایا وَعِزَّتِي میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي میرے جلال کی قسم، وَكِبْرِيَائِي میری کبریائی کی قسم، وَعَظْمَتِي میری عظمت کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم۔ سونیا اب آپ نے فرما دیا، عرض کر دیا لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے سونیا آپ کی نسبت کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے میں اسے جہنم میں نہیں رہنے دوں گا، اسے ضرور بے ضرور جہنم سے نکال دوں گا، اسے جہنم سے نکال دوں گا۔ سونیا باپ نے فرما دیا ہے یہ ہے مصطفیٰ کی شان، شفاعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ رب ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو انکار حدیث کے فتنے ہیں، حضور کے عظمت کے منکر کے فتنے ہیں، اللہ تعالی ہمارے دامن کو ان سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔